اچھا جی، کل ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت صاحب کا، کل جب تشریف لائے تھے ایس پی صاحب تو انہوں نے پوری کلاس کو ہوشیار کرایا تھا. تو کل لائٹر موڈ پہ میں نے ریکویسٹ کی سر پلیز. تو جیسے ہی تشریف لائے ایس پی صاحب، بڑا رینک ہوتا ہے جی ایس پی کا، آپ کو پتہ ہے. تو انہوں نے پہلے خود سلوٹ مارا پورے ٹانگ اٹھا کے، اور اس کے بعد پوری کلاس کو ہوشیار کرایا. تو میں نے لائٹر بورڈ کہا تھا جی کہ میں بھی ہوشیار ہو گیا، حالانکہ 3-4 سال ہو گئے مجھے چھوڑے ہو گئے. تو میں ہوشیار ہوا، اور ساتھ میں نے معزز مہمان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا سر آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا ہوشیار کیا ہوگا. لائٹر بورڈ تھی، اور پھر کافی باتیں ہوئی، مزے کی باتیں ہوئی. میں نے کل بھی یہی عرض کیا تھا کہ نہ میں کوئی مقرر ہوں، میں کوئی اس ٹائپ کا میں. تو جب سہالہ میں ہمیں ٹریننگ شروع کرائی گئی تو ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، پھر حالات نے بولنا سکھایا، اور یہ بس بولنے کا آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اگر کلاس روم میں آپ کو کھڑا کر کے ٹیچر کہتے ہیں کہ آ جائیں آپ اسٹیج پہ کچھ بولیں، وہ بس میں ادب ایک ہوا کرتی تھی، یاد ہوگا ہمارے دور میں تو ہوتی تھی، اب پتہ نہیں. تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ آپ میں کانفیڈنس آئے، آپ آ کے بات کریں. اور اس کانفیڈنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بہت بڑے آدمی جو 100 مربع کا زمیندار ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے، وہ ایم این اے ہے، وہ ایم پی اے ہے، وہ آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں. یہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا جی. اگر آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے، آپ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پھر تو مزہ نہیں آتا نا جی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے سر آپ سوئیں گے نہیں، سر مجھے نیند آنا شروع ہو جائے گی. مجھے پورا احساس ہے کہ آپ لوگ بڑی مشقت ہوتی ہے صبح، لیکن مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ آدھا گھنٹہ پی ٹی آدھا پریڈ ہوتی ہے، کچھ زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو وہ کل میں نے ڈسکس، میری یہی ہمیشہ، میں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا، میں نے کہا جی آپ 1 سال میں آپ 1.5 گھنٹہ صبح پریڈ کراتے ہیں، 1 گھنٹہ شام کو کراتے ہیں، کیلکولیٹ کر لیں تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اور اس کا مجھے فائدہ بتاتے ہیں. اس پوری ٹریننگ میں سوائے کہ آپ کے گھٹنے خراب ہوں گے، آپ کی کمر کا درد نکلے گا یا کچھ اور ایشو ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ ابھی جو کچھ دوست ایڈوانس پہ گئے ہوئے ہیں اور جو جونیئر کمانڈ کورس پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی حالت خراب ہوتی ہے. اور 50 سال کا بندہ آپ اس کو دورے چل کرا رہے ہیں، اور ایک ہارٹ اٹیک ہوا وہاں، اور وہ صاحب جو ہیں وہاں شہید ہو گئے. تو اس لیے یہ ساری، اچھا آج جو ہے نا جی کچھ واقعات کہ جی پولیس سے نفرت کیوں کی جاتی ہے، کوئی صاحب بتائیں گے مجھے؟ آپ میں سے کوئی بیہیویئر کس ٹائپ کا بیہیویئر؟ آپ کی تو ٹریننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ جب آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، میں ان سے زیادہ کرتا ہوں. کوئی جو پرانے ہیں، ابھی جو ڈائریکٹ سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئی آتے ہیں، تو کیا آپ کو ٹریننگ میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا تھا کہ جی آپ کا 5واں اسکیل ہے اور آپ کے پاس 5 گرنیڈ ہیں، اور آپ جا کے اپنے عوام پہ توڑنے ہیں اور ایک ٹیرر اور دہشت پیدا کرنی ہے. اب کیا سکھایا جاتا ہے؟ جو ینگسٹر، اگر کوئی آپ میں سے سر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے عوام سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اخلاقی طور پہ ہم نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، پیار سے بات کرنی ہے. اگر کوئی آتا ہے تو وہ آلریڈی پریشان ہے تو اس کو ہم نے پہلے پانی کا گلاس پوچھنا ہے، اس کے بعد اس کی بات سننی ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ کوئی ہماری مطلب پیسے نہیں لگیں گے، ریسورسز کا بھی جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کتنے دوست اس پہ عمل کر رہے ہیں ٹریننگ سے آنے کے بعد؟ اگر کوئی جاتا ہے اور اسے تھانے پہ آپ نے پانی پوچھ لیا بلا کے، اچھا جی آپ گن لیتے ہیں 5 6 7 8 سارے ہی کرتے ہوں گے کیونکہ ایسے کام میں سب کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ایسا پریکٹیکلی سر ہوتا نہیں ہے. آج بھی میں تھانے پہ بغیر ریفرنس کے نہیں جا سکتا، بغیر چودھری اللہ بخش کے، کسی ایسے بندے کے. کیوں فون کرایا جاتا ہے جی؟ کیوں ہم ڈھونڈتے ہیں، پولیس ٹاؤن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ساتھ جائے گا تو میرا پرچہ ہوگا.
آپ کے رویے بہتر ہوں گے. کیا آپ کے محرر کے رویے ایسا ہیں؟ میں آج شرط لگاتا ہوں, میں آج بھی شرط لگاتا ہوں, ہم چلتے ہیں جی اور جا کے ہم نے ایک ایف آئی آر درج کرانی ہے, محرر آپ سے کبھی نہیں سیدھے منہ بات نہیں کرے گا. اس کا رویہ ہوتا ہے کہ کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا, ایویں غصہ کیا جائے گا ساتھ والے پہ, اور وہ خوف پھیلانا چاہتا ہے اس سامنے بیٹھے ہوئے بندے پہ کہ ڈر کے مجھے کچھ دے, یا نہ بھی دے تو جان چھڑا دی اس سے پرخواب. تو وہ قصور کس کا ہے؟ آپ ایس ایچ او ہیں, آپ کا قصور ہے. تھانہ کلچر سے سر ہم شروع کرتے ہیں نا, چھوڑ دیں اوپر والے, سٹارٹ ہی ہمارا تھانہ کلچر ہے. آپ گزریں, میں اب آپ یقین کریں, میں گیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے آفس, پرسنل ایک کام تھا میرا, میں اکثر جاتا نہیں ہوں تھانوں پہ, مجھے اپنے گھر کے تھانے کا شاید پتہ نہیں ہوگا, احمد پور شرکیہ میرا گھر ہے. ایک دفعہ جب وہ بھرتی ہوئے تھے تو ویریفیکیشن کے لیے گئے تھے, میں اپنے دوستوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا. مجھے اتفاق ہوا جی جانے کا ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے آفس میں, اور وہ جو باہر ایک کاؤنٹر لگا ہوا ہے, میں گیا, آواز یونیفارم جی, اب میری یونیفارم یہ ہے وہ نہیں ہے, تو ایک نفرت اس یونیفارم سے ہے آپس میں ہم لوگوں کی. اب کیونکہ میں 2-in-1 ہوں تو شاید اس وجہ سے کچھ میں کوشش کرتا ہوں کہ پولیس والے اس سے نفرت نہ کریں اور یہ اس سے نفرت نہ کریں. تو وہاں ایک بچی میری بیٹھی ہوئی تھی, اپنے موبائل فون پہ وہ لگی ہوئی تھی, ساتھ میں 2-3 اور بندے تھے. تو انہوں نے کہا سر میں نے اپنا بتایا کہ میں, انہوں نے کہا جی نہیں اپنا موبائل فون چھوڑ دیں. میں نے کہا بچے میرے کالز آتی ہیں تو ہائی کورٹ اندر لے جاتے ہیں, سپریم کورٹ موبائل ساتھ ہوتا ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے کسی کی. تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ موبائل چھوڑ دیں. میں اندر چلا گیا, حال میں گیا تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. وہاں ایک صاحب ہیں ڈی ایس پی ملیکا صاحب, آئیون یا اس ٹائپ کا نام ہے ان کا, 84-85 کے پروفیشنل ہے. سوری یس, مجھے دکھ بڑا ہوا, میں ان کے کمرے میں گیا. میں نے کہا جی دیکھیں, میں ہمیشہ اب تو میں لائن میں لگتا ہوں کیونکہ میں پولیس والا ہوں نہیں, پولیس والے لائنیں توڑتے ہیں, پولیس والے ٹریفک کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, میں تو وکیل ہوں. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا اگر میرا موبائل فون رکھا گیا تھا تو یہ جو باقی آیا ہوا ان کا بھی رکھا جانا چاہیے تھا. تو پھر جی وہ میں نے ایک چھوٹا سا کالم بھی لکھ دیا اس پہ, بڑی بھی لے دے ہوئی. پھر کہا گیا جی وہ بچی تھی اسے پتہ نہیں تھا. میں نے کہا میں نے تو بتایا بچے میں وکیل ہوں, چلے آپ کا پرانا میں پولیس آفیسر ہوں, باقی لے کے جا رہے ہیں تو میرا میں کیوں نہیں لے کے جا سکتا. تو پھر خیر وہ سوری ہو گئی اور موبائل میرا وہاں کمرے میں پہنچا دیا گیا. چھوٹا سا رویہ, چھوٹا سا واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, جو ہم لوگ کرتے ہیں. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فالٹ اس بچی کا تھا؟ مجھے نہیں پتا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے اسے افسر کی ڈائریکشن نہیں ہوتی. اگر اسے افسر کی ڈائریکشن تھی تو جو باقی لوگ لے کے جا رہے تھے وہ بھی نہ لے کے جاتے. موبائل چلا گیا, باقی لوگ بھی ایسی اب اثر انداز ہو کے موبائل لے کے گئے. فالو کرنا چاہیے جو رول بنا ہوا ہے. سر میں نے فارسی نہیں بولی, میں نے سمپل لیجیے میں آپ کو یہ کہا ہے کہ وہ میرا موبائل رکھتی نا تو باقی کو کیوں جانے دیتی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گاڑی کا نمبر نوٹ ہو جائے یا اندر سے کوئی پی ایس او یا جو ریڈر وغیرہ ہوتے ہیں وہ پرچی بھیجتے ہیں, پھر ان کے موبائل اندر جانے دیتے ہیں. تو سر اگر آپ نے کوئی پرچی اندر سے پہلے بھیجوائی ہوتی تو آپ موبائل کے اندر, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں بیٹا جی جی پلیز سر وہاں بیٹھے ہوئے گیٹ والا 0 ہے, پاور میں وہاں بیٹھا ہوا جو بھی چاہے وہاں انسپیکٹر لگاؤ ڈیلی بیسس پہ یا جو بھی وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ پاور میں 0 ہیں. اندر سے ریڈر پی ایس او وغیرہ کے آرڈرز آتے ہیں, اور مجھے خود بھی آئیڈیا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب یا ایس ایس پی صاحب ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں خود بھی انٹرفیئرنس نہیں کرتے. تو اگر آپ اس بچی کا یہ چاہے جو بھی تھی وہاں پہ یا جو تھا ان کا اپنا جو پاور ہے وہ 0 تھی. سر وہ جیسے اب آپ نے ڈی ایس پی ہے وہ اس لیول تک کی بات تھی. تو سر اگر تھوڑا سا یہ بات اگر کہیں نیکسٹ آپ دوبارہ یہ ٹاپک ڈسکس کریں تو
पुलिस सर जो गेट पे ड्यूटी कर रहे होते हैं सर उनके लिए आप ये कहना चाह रही हैं कि आप ये कहना चाह रही हैं अब सब जीरो है? नहीं देखें, आप देखें, आपने ये कह दिया। आप बेटा मैं सवाल लेता हूँ, पहले सुनिए, सवाल भी ले लेते, सवाल ले लेते। बात ये है कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप जीरो नहीं हैं। आप मेरी बात पूरी नहीं सुनी आपने, और आपने पहले आप सवाल शुरू हो गया कि जनाब ये हो गया, आपने वो कर लिया। मैंने ये अर्ज किया कि आप लोग जीरो नहीं हैं, हम लोग जीरो नहीं हैं। नूरी नारी की जो मैं बात करता हूँ, नूरी नारी खाकी, वो यही मैं बात करता हूँ ना कि साहब क्या है, साहब आपको गलत काम कह दे। मैं सवाल आप बाद में ले लूंगा, फिर वो सारा बाद में करते। तो हम बात सिर्फ ये है कि आपको पता है कि फौज डिसिप्लिन जो है उनका साहब कह देता है तो अंदर से चिट मंगवाने की क्या जरूरत होती है? अब मैं इसका मतलब है कि फिर मैं वीवीआईपी हूँ या मैं वीआईपी हूँ, कि मेरे साथ ही हुआ था। मैं अब नाम नहीं लेता, बहुत बड़े वो आज ही रिटायर हुए, ही वाज एसएसपी रहमियार खान, आवाज एसएचओ सदर रहमियार खान। तो कॉल आई थी कि किधर है जी खालिद, किधर है, वायरलेस पे। उसने जवाब, मेरे पास मेरी गाड़ी के टायर खत्म थे, तो मैंने छोटे सेट पे कहा कि सर वो गाड़ी के टायर नहीं है, और मैं गैस नहीं कर सकता, मैं छोटी गाड़ी पे हूँ। वापसी मैसेज मिला कि आप टायर डलवाएं, 1 घंटे में गाड़ी ऑन रोड ना हुई तो आप पुलिस लाइन जाके हाजिरी करवा दें, सस्पेंड और हाजिरी करवा दें। अब शायद नए अफसरान के साथ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जिस दौर की मैं बात करता हूँ इस दौर में ऐसा होता रहा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वो टायर किसने डलवाने, कैसे डलवाने। अब मेरा काम ये होगा, मैं चौधरी अलादित्य को कॉल करूंगा, तो चौधरी है, मैं किसी और बंदे को कॉल करूंगा कि जी टायर डलवा दें चौधरी साहब। अब चौधरी साहब ने ये कहना है कि वो चौधरी साहब मैं करवा देना, वो जरा फलाना बंदा बैठा करो, तुम छड़ दो, फाइन। अच्छा, तो उसमें क्या होगा कि उसने वो मुझसे बंदा छुड़वाना है और 2 टायर डलवाने हैं। फिर साथ में मैंने उसे भी ये भी कहना है कि यार मेरी कार के टायर भी खत्म है, तो वो भी डलवा दें। तो फिर कसूर किसका? थाने पे एक बंदा आता है पर्चा कराने, मुहर्रर कहता है कि 10,000 लगेंगे, और वरना पर्चा नहीं होता, साहब बड़ा डाढ़ा है तो वो नहीं दे सकता, पर्चा नहीं होता, कसूर किसका? मीटिंग में आपको खड़ा कर दिया जाता है, खड़े हो जाओ, और क्यों नहीं इश्तिहारी गिरफ्तार हुआ? वो सर कराची जाना है, इश्तिहारी कराची का है, तो मुझे नहीं पता, अगली दफा आए तो फूल उतार लूंगा। कैसे जाएगा, कहां से पैसे लेगा, कसूर किसका? ये सारी चीजें हम सोचते नहीं है, सिर्फ हम बात करते हैं ख्यालों की, अपने एयर कंडीशन ऑफिस में। यहाँ कभी भी मुझे रोका जाता है कि आप इस टाइप की बातें ना किया करें, क्योंकि नागवार गुजरती हैं। लेकिन इसलिए मैंने ये शुरू की 18 में रिटायर होने के बाद। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए था, मुझे इससे पैसे नहीं मिलते, मुझे कुछ इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे एसएसपी नहीं बनना। मैं आज तक अपनी प्रमोशन का केस लड़ रहा हूं 2008 से। सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले इंप्लीमेंट नहीं होते, मेरे साथ वाले एसपी हुए, मेरा क्या कसूर था? आप लोगों की प्रमोशन नहीं होती, 2003 वाले फिर रहे हैं, 9 वाले ऐसे ही फिर रहे हैं, प्रमोशन नहीं होती। तो हुकूक देखें, आपके हुकूक जहां खत्म हो रहे हैं आपसे फराइज मांगे जाते हैं। तो बाकी अब क्योंकि वक्त इन्होंने बड़ा कम रखा हुआ है, मैं तो बड़ी देर बोल सकता हूं अपने दिल के। सिर्फ 2 बातें शेयर करूंगा। कल भी मैंने की, यजमान की बात आई। यजमान में 1984 में आवाज ASI ट्रेनिंग कर रहा था, बंदा भाग गया, उन्होंने कहा जी मार दिया, पर्चा हो गया, थाने को आग लग गई, मार्शल का दौर था, समरी एविडेंस शुरू हो गई, 1 हफ्ते में हमें फांसी पे लटकाना था।
या साहब का दौर था। खैर बंदा हमने खुद ढूंढा, पुलिस ने मदद नहीं की। 18 दिन में थाना कोतवाली बंद रहा, 14 दिन रिमांड, 4 दिन बगैर रिमांड, और 24 दिन में कसूरी चक्की में बंद रहा भावलपुर। उस दिन से ऐद किया कत्ल में बेगुनाह चलान नहीं करना। एक बेगुनाह बंदे की फीलिंग्स क्या हैं? एक गरीब आदमी जो आप 4-4 माह बिठाते हैं थानों पे, और 4 माह में फैसला नहीं हो रहा होता कि जी गुनाहगार है या बेगुनाह है, तो वो जो दिन है सर वो किसके खाते में जाएंगे? फिर इसी तरह मेरा कज़न, हम शिकारी फैमिली है, शिकार खेलने जा रहे थे, रेंजर्स वालों ने मार दिया, डॉक्टर था। तो फिर एहसास हुआ, फिर अपने कोलीग जो हैं वो नक्शा सूरत हाल बना के नहीं भेज रहे थे। फिर एहसास हुआ यार उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं जिनका बंदा मर्डर होता है। फौरी किया, और पहली फुर्सत में मेरा काम यही होता था, पोस्टमार्टम कराएं, बॉडी गार्ड। अगर इन 2 चीज़ों पे भी आप अमल कर लें और सिर्फ ये समझ लें कि ये सामने जो खड़ा हुआ है ये मेरा भाई होता, मेरा बाप होता, मेरा बेटा होता, फिर मैं क्या करता। और आपको अल्लाह ना करे किसी पुलिस वाले से काम पड़े, और ख़ास तौर पे पुलिस वाले को पुलिस वाले से काम पड़े। थैंक यू सो मच।